الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم میرے انتہائی واجب التکریم آج کی اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک علماء کرام، معززین علاقہ، قرائے اعظام، نوجوان اور عزیز بچوں، تقریباً نماز مغرب سے لے کر آپ حضرات ذوق، شوق، جذبہ کے ساتھ یہاں اس جامعہ مسجد میں سیرت النبی پروگرام میں شریک ہیں اور اس وقت 11:06 یا 7 ہو چکے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کی اس دیوانگی کے بدلے میں رسول اللہ آپ کو عطا فرما دیں۔ آمین اونچی آواز سے کہو۔ اتنی اچھی دعا جو میں نے دی ہے، یہ دعا کبھی آپ کو اپنی ماں بھی نہیں دے گی۔ یہ جو آپ
بیٹھے ہوئے ہیں دیوانگی کے ساتھ. کس کے دیوانے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن 5-7 منٹ میرے ساتھ بولنا ہوگا، پھر دعا کریں گے. کس کے دیوانے ہیں؟ سارے بولو، کس کے دیوانے ہیں؟ کس کے؟ رسول اللہ کے. اللہ اس دیوانگی کو قائم رکھے. اللہ اسی طرح ساری زندگی آپ کو دیوانہ بنائے رکھے. دیوانگی عیب ہے، دیوانگی عیب ہے، لیکن دیوانگی باعث عزت اور باعث نجات ہے. اگر دیوانہ ہو دنیا میں سے کسی چیز کا تو یہ دیوانگی عیب ہے. اگر دیوانہ ہو اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا اللہ کے رسول کے صحابہ کا تو یہ دیوانگی باعث عزت بھی ہے اور باعث، اونچی آواز سے. ویسے کوئی کسی کو کہے نا کہ تو دیوانہ ہے تو وہ اس کا گریبان پکڑ لے گا. مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ تو دیوانہ ہے رسول اللہ کا، آئے ہائے کتنا مزہ آتا ہے. تو دیوانہ ہے کس کا؟ رسول اللہ کا. خوشی سے انسان اتنا توانا ہو جاتا ہے، اس کی خوشی اس کے جسم میں متحرک ہو جاتی ہے. فلاں نے مجھے کہا تو دیوانہ ہے محمد الرسول اللہ کا. کیوں نہ کہا دیوانہ بننے پر فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے امتی پر یہ فرض کیا ہے کہ تم میرے محبوب کے دیوانے بنو. میں تمہارے ساتھ اس طرح محبت کروں گا کہ میرے محمد کی محبت کے صلہ میں تجھے میں اپنی محبت عطا کروں گا. تو مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. تھکے ہوئے ہیں؟ اس طرف والے تھکے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں تھکے بھائی؟ کیوں نہیں تھکے؟ نام چل رہا تھا اللہ کا، ذکر چل رہا تھا رسول اللہ کا، ذکر چل رہا تھا اصحاب رسول اللہ کا. اللہ کے نام سے بھی کوئی تھکتا ہے، رسول اللہ کا ذکر کرنے سے بھی کوئی تھکتا ہے، صحابہ کے ذکر سے بھی کوئی تھکتا ہے. یہ تو ایسے نام ہیں انسان جتنا تھکا ہوا ہو جب ان کے نام آتے ہیں تو انسان کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جسم مچلنے لگ جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے اور انسان بیٹھا ہوا زمین پر ہوتا ہے یا اس کا تعلق مدینہ سے ہوتا ہے یا عرش برین سے ہوتا ہے. اللہ کا ذکر ہو بیٹھے ہوئے گلی سگدار میں. مسجد کا کیا نام ہے؟ خلفائے، ہائے ہائے، مسجد کا نام بھی خلفائے راشدین. خلفائے راشدین کی کرامات تو ظاہر ہوں گی. خلفائے راشدین کی کرامات تو ظاہر ہوں گی نا. خلفائے راشدین ابو بکر، میرے ساتھ بولتے جائیں. خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن مجتبی، معاویہ بن ابی سفیان، نبی کے صحابہ. خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کے نام پر یہ مسجد بنی ہے. وہ خلفاء دو تو رسول اللہ کے ساتھ مزار اقدس میں سوئے ہوئے ہیں، ایک جنت البقیع میں سویا ہوا ہے اور ایک کوفہ میں ہے، دوسرا شام میں ہے. اور یہ خلفاء وہاں پر اپنی قبور مقدسہ میں موجود ہیں، برزخی مقامات میں، تجلیات الہیہ میں لگے ہوئے ہیں. خدا بندے قدوس کے دیدار سے سر
सरफराज हो रहे हैं। उनके नाम की निस्बत से मस्जिद गली सुगदार में बनी है। आज भी उनकी खिलाफत रास्ता वाली दीवानगी इस मस्जिद में बतौर बरकत के मौजूद है। बतौर बरकत के, वो बरकत के कायल हो गए नहीं, तबर्रुकात के कायल हो गए नहीं। ऊंची आवाज से बोलो। जहां जहां सहाबी का नाम आएगा, जिस सहाबी का नाम आएगा उसी सहाबी के नाम की बरकत आएगी। रसूलुल्लाह का नाम आएगा, रसूलुल्लाह की बरकत आएगी। अल्लाह का नाम आएगा, अल्लाह की बरकत आएगी। तो फिर ये दीवाने रसूलुल्लाह के बनकर बैठे, ये दीवाने अल्लाह के बनकर बैठे, ये दीवाने सहाबा के बनकर बैठे। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। मेरा नाम जब यहाँ से पुकारा जाएगा, तुम्हारी जुबान पर भी मेरा नाम आएगा। मैं अपने नाम की तजल्लियात तुम पे भेज दूंगा। मेरे मोहम्मद का नाम आएगा, मोहम्मद की तजल्ली भेज दूंगा। सहाबा का नाम आएगा, उनकी तजल्ली भेज दूंगा। खुलफा का नाम आएगा, उनकी बरकत भेज दूंगा। तुम्हारे अजसाम 15 सदियां बाद आने वाले हैं। निस्बतें तुम्हें मैं 15 सदियां पहले की अता कर दूंगा। और फिर याद रखो, अपने आप को कमजोर मत समझना। दीवानगी का इजहार तुमने किया है। 15 सदियों का जमाना समेट कर तुम्हें मैं मोहम्मद की कुर्बत अता कर दूंगा। मोहम्मद की, ऊंचा बोलो सारे। किस किस को हुजूर की कुर्बत चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। और कुरान क्या कहता है? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वर रसूल, और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे, ऊंची आवाज से बोलो और ऊंची आवाज से बोलो, ताकि तुम पे रहम किया जाए। मुझसे पहले खुतबा ने बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर कर ली। मैं उनकी तकरीर का खुलासा आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। किसकी इताअत? ऊंची आवाज से बोलो। दूसरे नंबर पर जो रसूलुल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इताअत है। तुम अपने वजूद को मेरी और मेरे रसूल की इताअत में लगा दो, लअल्लकुम तुरहमून। फिर अपने जिस्म को चेक कर लो, तुम्हारे जिस्म में मेरी रहमत ही रहमत मिलेगी। मेरी रहमत ही, ऊंची आवाज से, रहमत मिलेगी। ये रहमत क्या है? यही तो वो तजल्ली है, यही तो वो ताल्लुक है, यही वो कुर्बत है। दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें रसूलुल्लाह का मुती बना दे, हमें अल्लाह का मुती बना दे। याद रखिएगा एक जुमला जरा अपने मेरे नौजवान बच्चे अपने दिल में बैठा लें। इस कायनात में रहमत आने का सिर्फ एक ही जरिया है, सिर्फ एक ही, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के, ऊंची आवाज से बोलो, अल्लाह के रसूल की इताअत। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, ये दो अलग इताअतें नहीं हैं। अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह अपनी जुबान से बयान करते गए। रसूलुल्लाह की जुबान से वही निकला जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जो बयान किया रसूलुल्लाह ने वही बयान किया। रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह का पैगाम दिया। तो यूं माना बनता है, अल्लाह ने जो पैगाम दिया उसको मान लो। रसूल ने जैसे तुम्हारे सामने किया वैसे करके दिखला दो। अल्लाह वो तो इमामुल अंबिया है, तू अल्लाह है। तेरी जात की बात हम इंसान कैसे मान सकते हैं? वो इमामुल अंबिया है, उन जैसा मकाम हमारा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी इताअत अपने रसूल की इताअत के लिए मुहम्मद के इर्दा गिर्द सहाबा की जमात का जमगट्ठा लगाकर उनके वजूद में अपनी इताअत भी, अपने रसूल की इताअत भी पैदा करके तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है। जैसे सहाबा ने कर दिखाया तुम कर दिखाओ।
اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم، جیسے آج کل ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی ہم تو کمزور ہیں. کیا ہے؟ کمزور ہیں. مولانا مہربانی فرمائیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم ان مسائل کے متحمل نہیں ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. ہمیں کوئی آسان بات بتایا کریں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اونچی آواز سے بولو. یہی کہتے ہیں نا. بھئی آسان کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ جو ہماری مرضی کا ہو، جو میری مرضی ہو ویسے دین بیان کریں. اللہ نے کہا نا، اطاعت کا معنی یہ نہیں کہ تم اپنی پیروی کرو. اطاعت کا مطلب یہ ہے ادھر میرے رسول کو دیکھو، اوپر نگاہ میری طرف اٹھا کر دیکھو، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، دل مانے یا نہ مانے، جو پیغام میرا محمد لے کر آیا جیسے اس نے کر کے دکھایا ویسے تم کر کے دکھاؤ. اطاعت تمہارے وجود میں آ جائے، تمہارے اختیار سے رحمت میں اپنی قدرت سے بھیجوں گا. مجھے اپنی ذات جبروت کی قسم ہے کہ میں اپنی رحمت بھی تمہارے وجود میں بھیجوں گا. محمد کی نبوت کی برکات بھی تمہارے وجود میں بھیجوں گا. پھر اس دنیا میں تم اس طرح چمکتے ہوئے نظر آؤ گے کہ آسمانی مخلوق تمہیں ستارے سمجھیں گے. جب ایک امتی حضور کی ایک سنت لے کر زمین پر چلتا ہے، ایک سنت، میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا، ایک امتی حضور کی ایک سنت لے کر زمین پر چلتا ہے، آسمان کی مخلوق زمین کی طرف منہ کر کے دیکھتی ہے، یہ زمین کا کون سا ستارہ ہے؟ آواز آتی ہے رب کی طرف سے، ملائکہ یہ ستارہ نہیں، میرے محمد کا امتی ہے، اس کے وجود میں جو روشنی ہے میرے محمد کے سنت کی روشنی ہے. کس کی روشنی ہے؟ آج کل ایسا طبقہ نکلا ہوا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی سنت کوئی خاص چیز نہیں ہے. سنت کوئی، یہ میرا عنوان ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ قسم کھا رکھی ہے، جس جگہ پر جاؤں گا نبی کی سنت کو بیان کروں گا. آپ بچے میرا ساتھ دیں گے، نوجوان میرا ساتھ دیں گے. یہ میں سمجھانے آیا ہوں. مستشرق کہتا ہے کہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں، ملحد کہتا ہے سنت کی کوئی حیثیت نہیں، زندیق کہتا ہے سنت کی کوئی حیثیت نہیں، لبرل کہتا ہے سنت کی کوئی حیثیت نہیں، جدید مسلمان کہتا ہے سنت کی کوئی حیثیت نہیں. میرا خدا کہتا ہے سنت کی حیثیت یہ ہے کہ تم اپنے وجود میں میرے محمد کے عمل کو لا کر مطیع و فرمانبردار بن کر دکھاؤ. جب تک تم مطیع نہیں بنو گے میری رحمت اس دنیا میں نہیں آئے گی. میری رحمت اس دنیا میں، اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے حضور کی اطاعت. بولیے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے فلاں پریشانی ہے، بے برکتی ہے. کیوں نہ ہو؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں فکر مند ہیں ہمارے نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میلاد کانفرنس ہو یا مقصد میلاد، سیرت کانفرنس ہو یا سیرت النبی، عظمت نبوت کانفرنس ہو یا مقام نبوت، ختم نبوت کانفرنس ہو یا ختم المعصومین، تمام نتائج سمٹ کر آتے ہیں امتی کے لیے کہ امت محمدیہ کے لوگوں محمد کے ساتھ اتنی وفا کر جاؤ، اتنے دیوانے بن جاؤ، اتنے پیروکار بن جاؤ، اتنے رسول اللہ کے عکس اور پرتاؤ بن جاؤ کہ تم زمین پر چلو، اہل دنیا تمہیں دیوانے کہے، عرش کے فرشتے تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے. یہ جو دنیا میں نا، یہ میرے بچے جن کے چہروں پہ داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، اچھے لباس، نماز، ذکر، مسجد میں آتے ہوئے سنت کے مطابق جاتے ہوئے، سنت کے مطابق گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، سنت کے مطابق بازاروں میں آتے جاتے، سنت کے مطابق گفتگو میں سنت، کاروبار میں سنت، معیشت میں سنت، معاشرت میں سنت، سیاست میں سنت، ہر مقام پر سنت کو مقدم رکھتے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں بے وقوف ہے، پرانی منڈی ہے، پرانا آدمی ہے، اس کو دنیا کی ہوا نہیں لگی، مجنون ہے، جاہل ہے.
تہذیب سے خالی ہے. آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی, یہ ابھی تک سنتوں کے چکر میں لگا ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس کو جو مرضی کہو, تمہارے منہ پہ تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. اس کے دیدار کے لیے میرے عرش کے فرشتے زمین پر آتے ہیں. حضور کی سنت پر چلنے والے کے دیدار کے لیے کون آتا ہے؟ بولو بولو سارے, کون آتا ہے؟ سارے بولو, کون آتا ہے؟ کیوں نہ آئیں؟ وجود میرا ہے, اس وجود میں سنت کس کی ہے؟ وہ فرشتہ جبرائیل جو صبح شام حضور کے دروازے پہ آتا تھا دیدار کرنے, وہ جب دیکھتا ہے نا کہ وہ مسجد نبوی کی بہاریں, وہ مکہ کی بہاریں, وہ غزوہ خندق کی بہاریں, وہ بدر کی بہاریں, جہاں جہاں میں وہی لے کر آیا کرتا تھا, مجھے محمد نظر آیا کرتے تھے. آج دنیا میں محمد تو نہیں نظر آتے, محمد کی نبوت کی سنتوں کی خوشبو نظر آتی ہے. بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر چہرہ دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے اچھا سلام ہو محمد آپ پر کہ آپ کے دیوانے جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں وہ اس طرح دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں. جو عمل میں نے 15 صدیاں پہلے آپ کے وجود میں دیکھا تھا, آج آپ کے امتی کے وجود پہ دیکھ رہا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کا دیوانہ ہے. رب کہتا فرشتوں میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, جا کر میرے محمد کے سچے امتی پر گواہی قائم کر دو. کل میدان قیامت میں جاننے کے باوجود تمہاری گواہی لوں گا اور اس کو محمد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کر جنت بھیجوں گا. حضور کی پیروی کرو گے؟ کون کون ہے جو کرے گا؟ سب کریں گے. ادھر دیکھیں, ایک ہوتا ہے جذبے کا اظہار, ایک ہوتا ہے عمل کا ارادہ. ایک ہوتا ہے یہ عمل کا ارادہ کریں کہ ہم اپنے علماء سے, یہاں مولانا اسد صاحب سے, ان سے پوچھیں گے کہ ہماری زندگی کی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں صبح شام کی زندگی میں حضور کی جتنی سنتیں ہیں طریقے ہیں ہمیں آگاہ فرمائیں. ایک ایک عمل پر پوچھ کر ویسے کریں گے. کیسے کریں گے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب کہو رحمت اللہ تعالی, سب کہو رحمت اللہ تعالی, جب دیوبند کی بستی میں چلا کرتے تھے تو لوگ گھروں سے نکل کر آ کر دیکھا کرتے تھے حضور کیسے چلتے تھے. ذرا جملہ نوٹ کرنا, چلتا کون تھا؟ حسین احمد مدنی. لوگ آتے تھے حضور کیسے چلا کرتے تھے. کیوں؟ حسین احمد نے اپنی زندگی کا یہ شعار بنایا تھا, میں ہمیشہ اپنے نبی کی سنت کو اختیار کروں گا. جو جو حدیثوں میں ملا, سیرت میں ملا, وہی انداز اختیار کر کے چلا کرتے تھے, وہی حلیہ وہی لباس. جو حدیث جو سیرت کی بات سامنے آئی عمل میں لایا کرتے تھے. لوگوں میں مشہور تھا حسین احمد مدنی اپنی مرضی سے نہیں چلتا, رسول اللہ کے انداز میں چلتا ہے. آؤ حسین احمد کو دیکھ کر رسول اللہ کے انداز کی یاد تازہ کر لے. قسم ہے میرے پیارو, آج ہم یہ عہد کر لے ہمارے وجود میں حضور کا عمل زندہ ہوگا. کوئی بے ایمان, کوئی ڈاکو, کوئی لچا, کوئی لفنگا, کوئی غدار, کوئی بے ایمان, کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا کائنات کا غلیظ انسان نبی کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکے گا. یا اٹھا سکتا ہے؟ ہماری موجودگی میں کوئی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنے وجود سے, ہم اپنے وجود سے یہ سبق دیں, اوئے کون ہے تو, یہ دیکھ یہ میں محمدی ہوں. کہنا چاہیے نا اپنے وجود کو. وہ پوچھے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میرا وجود دیکھ, میرے عمل کو دیکھ. میں 15 صدیاں بعد آیا ہوں اپنے نبی کے, میرے وجود میں میری نبی کی سنت کو دیکھ. تو جتنا مرضی بھونکتا جا, میرے نبی کی سنت کو مٹاتا جا, اس کی حیثیت گراتا جا. جب تک ہمارا وجود ہے ہم رسول اللہ کی سنت کی زمین بنا کر رکھیں گے اپنے وجود کو. کرو گے؟ پکی بات ہے. دعا فرمائیں اللہ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے. ابھی ہم 2-4 منٹ ذکر کریں گے اور